بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کسی مصیبت زدہ یا بیمار شخص کو دیکھ کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت اور بیماری سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس دعا کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ ہم جیسے دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو کے اندر، تصاویر کے اندر، تو جب بھی ہم دیکھیں تو اس دعا کا ہم ضرور ورد کریں تاکہ ہمیں، ہماری فیملیز کو اور عالم اسلام کو، بلکہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ شبان المعظم کی 3 رات کے عمل چل رہا تھا۔ اس سے پہلی 2 ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو شبان المعظم کی پہلی رات، دوسری رات اور آج تیسری رات کا عمل آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ہم نے آپ کو یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پہلی 3 رات کے اندر عمل نہیں کر سکتا تو وہ شعبان کی کسی بھی، صرف شعبان کے مہینے میں کسی بھی بدھ، جمعرات، جمعہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو وہ ساری چیزیں اور وہ ساری بھلائیاں انشاءاللہ اس کو ضرور مل جائیں گی۔ اگر کوئی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو اس سے پہلے کی 2 عمل ہیں، پہلی 2 رات کے، وہ لازمی کریں، یعنی بدھ کو عمل کرے، جمعرات کو اور جمعے کو، 3 دن لگاتار کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو چاہیے ہو تو کون سی ہے، ایک یہ ویڈیو ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ ویڈیو ہے، یہ آپ کو ہمارے چینلز کے اوپر مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کو وہاں سے آپ دیکھ لیں اور وہ عمل کریں، پھر تیسرے دن یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے 2 دن عمل کر چکے ہیں۔ اور اس کی آگے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل یوٹیوب کا یہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو، بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی آگے تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا چینل ہے اور اس چینل کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے فائدے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ چینل کو انشاءاللہ فائدہ ہو نہ ہو، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو وظیفے شروع کرنے سے پہلے شعبان کی تھوڑی سی فضیلت، جیسے ہر ویڈیو کے اندر ہم آپ کو شعبان کی 1-2 احادیث کے ذریعے فضیلت بتاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر شعبان المعظم کی اور زیادہ فضیلت اجاگر اور اس کی اہمیت مزید بڑھ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اور مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور پہلی جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ بھی رزق سے متعلق ہے۔ شعبان خاص طور کے اندر اس میں رزق کے حوالے سے بہت سارے اعمال اور فضائل ہیں۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو ایک دعا ارشاد فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب بھی یہ دعا اس کی بھی کثرت کریں اور شعبان کے اندر جو فضائل اور اعمال ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ آپ اپنائیں۔ تو آج کی 2 رکعت نماز نفل کا آپ کے سامنے وظیفہ رکھ لیں اور یاد رکھیے کہ یہ تینوں جو نوافل ہیں، پہلی رات کے، دوسرے اور تیسری، یا بدھ، جمعرات، جمعے کے جو فضائل ہیں، ان کے اندر آپ دنیا کی ہر وہ چیز پا سکتے ہیں جس کے آپ طلبگار ہوں، جائز حصول کے اندر، اور انشاءاللہ رزق کی پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ پہلی جو ہماری ویڈیو تھی صلاۃ الحاجت رزق سے متعلق، دوسری جو ہماری ویڈیو تھی وہ صلاۃ الحاجت درازی عمر کے حوالے سے تھی، اس میں بھی رزق کی برکت، عمر کی برکت، اولاد کی برکت، وہ ساری چیز بیچ میں آ جاتی ہیں۔ آج کے جو ہمارے 2 رکعت نماز نفل ہے، وہ 2 رکعت نماز نفل دفع بلا، ہر بلا، مصیبتوں، آفاتوں سے جو شخص یا جو خواتین یہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی آل اولاد کو، ان کی نسلوں کو ان آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہ اس وقت کے اندر تو بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے ایک عالمی وبا ہے
تو اس کے اندر اگر ہم اس نفل کو پڑھیں گے اور اس کو بھی دعا رکھیں گے، ذہن رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری نسلیں ان چیزوں سے محفوظ رہ جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں آج کی 2 رکعت نماز نفل۔ سب سے پہلے ایک دعا ہے جو الحمدللہ بہت سارے کیا سب کو تقریباً آتی ہوگی، ہر شخص وہ دعا پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جب آپ نیت کریں گے، نیت سے پہلے جو بھی جائے نماز ہے گھر میں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے یہ 111 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، نیت وہی 2 رکعت نماز لاۃ الحاجت اور آگے دفع بلا، یعنی تمام آفات بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ کے لیے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں، تو پہلی رکعت کے اندر جب ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو آپ نے سورت پڑھنی ہے اس میں آپ نے سورۃ الصافات اس کی آخری 3 آیات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ 29 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 29 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع سے اٹھیں، مکمل کریں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو، سورۃ کوثر جو آخری 10 سورتوں میں ہے، الحمدللہ تمام مسلمانوں کو وہ یاد ہے، تو یہ سورۃ الکوثر یہ بھی آپ نے 29 مرتبہ 29 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 29 مرتبہ اس سورت کو آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اپنی نماز مکمل کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو پہلے دعا پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو پھر آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے سجدے میں جا کے دعا کریں، اور اس کا سب سے بہترین وقت آخری پہر ہے، یعنی آخری پہر تہجد کا وقت۔ اس وقت اللہ رب العزت کی جو تجلیات وہ بھی سامنے ہوتی ہیں، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں، تو اس وقت کی گئی دعائیں اور چیزیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین یہ فرماتے بھی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے ان چیزوں سے بلاؤں سے بچنے کی حفاظت کرنے مانگنے والا کہ میں اس سے بچاؤں، تو یہ اللہ رب العالمین اس وقت یہ صدا بلند کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے بہترین وقت ہے کہ اس وقت کے اندر یہ نوافل پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سجدے کے اندر رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے گا۔ اور جب آپ دعا کریں اس دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، ملک پاکستان کو یاد کریں، عالم اسلام کو یاد رکھیں، اور پوری دنیا کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایک وبا ہے، ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اس عذاب کو، اس وبا کو دور فرماتے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کے اندر ہم نے آپ کو ذکر کر دیا، لیکن آپ نے یہ جب بھی عمل کرنا ہے تینوں نوافل پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے 2 کی ویڈیوز آپ کے موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی، تو وہ ویڈیوز آپ ہمارے چینل پہ دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز، اس میں جو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کر کے یہ تینوں نوافل پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانی اور حفاظت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔